من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یہ جو محافل ہوتی ہیں خوش بختوں کی محافل ہوتی ہیں اور آتے بھی وہی ہیں جو خوش بخت ہیں. سبحان اللہ. جو محبت ہوتی ہے نا محبت وہ اظہار اقرار اور پرچار سب کی جو ہے نا شدت سے اس کا انتظار کرتی ہے. ہم نماز میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سنت ہے نا سنت بولو نا ہے یا نہیں ہے نا سنت ہے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور چاہت کے لیے پڑھتے ہیں. پھر اللہ پاک نے بھی فرض کی ہے, اللہ پاک بھی اس بارے میں پوچھے گا. لیکن پھر ذکر مصطفیٰ سے روگردانی کرنی وہ کون سی محبت ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو محبت کو مشروط کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کو مشروط کیا اور میں تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے یار سے پیار نہ کرو. اور جس سے جیسا پیار کیا جائے نا پھر اس کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے. اللہ پاک نے تو میرے پاک نبی کی عمر کی قسم اٹھا کر کہا اے میرے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم. عمر اب کہاں سے شروع ہوئی کہاں تک گئی. ہاں یہ معاملہ ہے ہمارے یہاں نا فوکس ہم نے دونوں طرف وہ توازن یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا ترازو برابر کا تولا جائے. اگر حضور کی میٹھی میٹھی سنتوں سے پیار ہو نا پھر حضور کے ذکر سے بھی محبت. ہم نے پھر دونوں معاملے اگر رکھنے ہیں تو پھر کسی اعلی سنت بندے کو ڈھونڈنا پڑے گا جسے ذکر رسول سے بھی پیار ہوگا اور سنت رسول سے اور اللہ کے فرائض کو بھی پھر وہ مانتا ہوگا. چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا معجزہ. نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو اپنے محبوب کو سر کے بال مبارک سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک معجزہ بنایا. بال انور معجزہ, پیشانی مبارک معجزہ, دور و نزدیک سے سننے والے کان مبارک معجزہ, میرے پاک نبی کی چشمان کرم معجزہ, آبرو مبارک معجزہ, آبرو پہ سجے خوبصورت مزین اور دل آویز منہ مبارک معجزہ, میرے پاک نبی کی ناک مبارک معجزہ, میرے پاک نبی کے رخسار معجزہ, میرے پاک نبی کے لب اطہر معجزہ, دندان کرم معجزہ, زبان اطہر معجزہ. کیا گناؤں کیسے گناؤں کیوں کر گنا پاؤں گا اے محبوب تو سارے کا سارا معجزہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان گنت معجزے دیے ہیں. یہ خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. ویسے میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نور سے جو 3 بڑے معجزوں کا اظہار ہوا ہے نا, پہلا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن پاک. قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ میرے پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں معجزہ معراج جو ہے وہ دوسرے نمبر پر بہت بڑا معجزہ. اور تیسرا شق قمر, میرے پاک نبی کا انگلی کا اشارہ کر کے چاند کو توڑ کر دکھانا, یہ معجزہ ہے میرے پاک نبی کا. جس طرح قبلہ علامہ صاحب فرما رہے تھے معراج کے حوالے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جن عظمتوں سے نوازا ہے وہ عظمتیں بے مثال اور بے مثال ہیں. وہ اس لیے بے مثال اور بے مثال ہیں کیونکہ وہ عظمتیں وہ رفتیں جس ذات کے لیے بنائی گئی ہیں نا, یہ جس ذات کو عطا کی گئی ہیں اس ذات جیسی ذات کوئی نہیں اور مالک کائنات جیسی کوئی دوسری بھی ذات. دینے والا بھی اعلیٰ اور لینے والا بھی تھوڑا ایکٹیو ہو کر بیٹھے نا. سبحان اللہ. ابھی اتنی لمبی تو محفل ہے ہی نہیں, میں نے 15-20 منٹ میں بس ختم کر لینی ہے گفتگو. اگر زیادہ آپ نہیں کر پائیں گے تو 10 منٹ میں ختم کر لیتے. یہ تو جو بیٹھے ہیں وہ تو ذرا تھوڑا بولے نا. سبحان اللہ. میرے پاک نبی کی اوصاف کی باری ہو, رب جب اوصاف کی باری ہو رب کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک, رب کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, رب کہتا ہے محبوبہ والا سوف یعطیک ربک فترضی. اب یہ جو معجزہ معراج وقوع پذیر ہوا ہے اس کے پیچھے علماء فرماتے ہیں کہ چند ایک ریزن وجوہات ناصر بھائی تھیں. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا جان
جناب حضرت ابو طالب، آپ کا وصال ہوا، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال ہوا۔ یہ دونوں ہستیوں کا وصال میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ گراں گزرا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو ہستیوں کی وجہ سے عام الحزن کہا، اس سال کو غم کا سال کہا گیا۔ جناب ابو طالب کی سیرت یا ان کی لائف کو دیکھ لیں تو انہوں نے ساری زندگی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان نثار کر کے رکھا۔ سبحان اللہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پاس نا جناب ابو طالب کے پاس کفار آتے ہیں نا کہ اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھاؤ، یہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ایک خدا کا درس دیتا ہے، تلقین کرتا ہے، اسے مانو، وہ عبادت کے لائق ہے، اس کو سجدہ ہے نا، اس کو سنورتا ہے، سجدہ اس کو اچھا لگتا ہے، سجدہ اس کی بارگاہ میں کرو، کسی اور کے سامنے جھکنا شرک ہے۔ تو یہ سارے جب اکٹھے ہو کر آئے نا جناب ابو طالب کے پاس، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے پاس تشریف لائے، اور جب انہوں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اس عمل سے باز نہیں آؤں گا۔ وہ اللہ کا جو پیغام ہے نا میں لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ یہاں پہ اشاق فرماتے ہیں کہ جو جان رحمت کی زبان اقدس سے نکلے وہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا، وہ حق ہے اور سچ ہے، اور جو عاشق ہے عاشق کی طرف اپنی وہ منزل سنا رہی عشق دی، بکری کچاری عشق دی، جنگلاں وچ ڈیرے عشق دے، عرشاں تے پھیرے عشق نے، بلا نچایا عشق نے، اکبر لٹایا عشق نے، نیزے تے قرآن سنایا عشق نے، اسلام بچایا عشق نے، رکھدا عقل نال ویر چمیندہ کتیاں دے پیر۔ اب یہاں پہ عاشق کہتے ہیں اگر مصطفیٰ جان رحمت کے ایک ہاتھ پر سورج رکھ بھی دیا جاتا نا، دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ بھی دیا جاتا نا، مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ دونوں کو ایک وقت میں اٹھا لیتے۔ یہ اشاق کی بات ہے۔ یارو یہ بتاؤ ناصر بھائی، جو انگلی کا اشارہ کرے چاند قدموں میں آ جائے، ظاہر ہے کہ آپ انبیاء کی سیرت نور پڑھے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام استاد محترم اس اپنے عصے کو ڈنڈے کو پکڑ کر وہاں پتھر کے قریب جا کر مارتے تھے، تب اس سے 12 چشمے پھوٹتے تھے۔ میرے پاک نبی کے سامنے غلام آیا، میرے پاک نبی نے فرمایا تو ہی جا کے آگ چھڑ ویکھنا ہے، کیوں نہیں بس اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے پاک نبی کی عظمت اور رفعت کا معاملہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تھوڑا آگے چلوں، جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ تو میں بھول گیا ہوں، کیا کر رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا، بولیے ذرا کس بات جی؟ ہاں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چچا اگر ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیا جائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آنے والا۔ یہ بات سنی نا جناب ابو طالب کہتے ہیں کہ بیٹا میری بات مان لے نا، یہ تیرے جانی دشمن بن جائیں گے۔ تو آپ فرمانے لگے چچا یہ ممکن نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام سے باز آئے، ہاں جب تک سانسوں کا سلسلہ چلے گا یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکا رہے گا، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر جناب ابو طالب تھوڑا پریشان ہوئے نا کہ میں کمزور ہو گیا ہوں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں نا، میں تیرا دیر پا ساتھ نہیں دے پاؤں گا۔ معراج کا سر نے ٹچ تھوڑا دے دیا، میں بھی ایک عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، میں تیرا ساتھ نہیں دے پاؤں گا نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا ایک بات کہی جس سے یقیناً روح تڑپ گئی۔ باپ کا جو وجود ہوتا ہے نا، ہر لمحے ہر جہت جو ہے نا بچوں کے لیے سہارا کا سبب بنتا ہے۔ باپ بوڑھا بھی ہو نا، بستر پہ بھی بیٹھا رہے نا، اس کی حیثیت اہمیت برقرار رہتی ہے، لیکن جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے نا بندہ اپنے آپ کو تنہا اور اکیلا محسوس کرتا ہے۔ باپ تو ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو نا اپنی ذات کا ٹھنڈا سایہ میسر کرتا ہے۔ حالانکہ آپ نے کبھی درختوں کو دیکھا ہے، وہ تو بڑا شدید گرمی برداشت کرتے ہیں لیکن اس کے نیچے بیٹھنے والے کو ٹھنڈا کی محسوس ہوتی ہے۔ باپ ایسا شفیق رشتہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے، فرمانے لگے چچا میں جب پیدا ہوا تھا نا، میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میرا باپ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بچپن میں میری ماں بڑا آسرا ہوتا ہے، ماں سہارا ہوتی ہے، وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔
میرے دادا جان نے میری تربیت کی، 2 سال کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو بڑا تنہا اور اکیلا پایا ہے۔ آج مشکل وقت آیا ہے نا، آج کٹھن گھڑی آئی ہے نا، چچا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے، یہ بات کہہ کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ پڑے۔ جناب ابو طالب کمزور تھے، بوڑھے تھے اس وقت نا، تو پیچھے سے دوڑتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس طرف ہے، پیچھے سے دوڑ کر آتا ہے چچا، اور پیچھے سے یوں پکڑ لیتا ہے، اپنی طرف منہ کر کے نا، چہرہ انور پیشانی چوم کر، دونوں بازو ہاتھوں میں نا ایسے، ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں محمد، او میرے عبداللہ کے بیٹے، او میرے لخت جگر، او میرے نور نظر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا، میری ٹانگیں کانپتی ہیں تو کیا ہوا، میرے بازوؤں میں سکت نہیں تو کیا ہوا، جب تک یہ بوڑھا زندہ ہے جو مرضی ہے وہ کر، میں دیکھتا ہوں کافر تجھے کیسے انگلی لگاتا۔ یہ ہے نا، وفائیں تو ہیں نا، باقی معاملات اپنی جگہ پہ۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم چشمان کرم میں آنسو، چچا نے رو کر جب سینے سے لگا، یہ وہ شفیق چچا ہے، دسترخوان پر بیٹھتے نا، اپنی اولاد کو نوالا نہیں توڑنے دیتے تھے جب تک محمد مصطفیٰ نہ توڑ، اس وقت تک کھانا نہیں شروع ہوتا تھا جب تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے تھے۔ پھر میرے پاک نبی نے بھی لجپالی کی ہے، علی کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کا وصال ہوا، سیدہ پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ وفا شعار بیوی ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ کے مجھ پر بڑے احسانات، خدیجہ نے اپنے مال و دولت کے دروازے میرے لیے کھول دیے تھے، جب کوئی بھی مجھ پر اعتراف یا میرے ساتھ نہ چلتا تھا ابو بکر کے سوا، ابو بکر تو چلے، فرمایا میری زوجہ نے بھی اپنی دولت میرے قدموں پر لٹائی۔ کسی نے کہا نہ تھا تو نے دیا، تیرا دیا، تیرے اوپر وار۔ تو ایک دفعہ نا ان پہ آخری حدیث سنا کے آگے چلے، ایک دفعہ نا کھانا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لاتی تھی نا، تو جبریل آئے قدم چوم کر کہتے ہیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو عورت آ رہی ہے نا کھانا پکا کر، رب کہتا ہے میری طرف سے انہیں سلام کر۔ جب تک بکے نہ تھے، کوئی پوچھتا نہ تھا، سرکار آپ نے خرید کر انمول کر دیا۔ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، گر دامن میں ٹکڑے سرکار تمہارے نہیں ہوتے، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاک نبی ام ہانی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں وہ استراحت ہے، آرام فرما رہے ہیں، ادھر وہ معراج کی رات جو آج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جانا فرشتے لے کر۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے استاد محترم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے، پوری جانج بن کے آئے، کینو لین کائنات دے دولہ نو، شب اسرا دے دولہ نو، نبیاں دے جج نو، کعبے دی حج نو، غریباں دی کج نو، بردے تے لاندے دے سردار نو، امت دے غمخار نو، مدنی منٹھار نو، صادق تے امین نو، در یتیم نو، رب دے یار نو، امت دے غمخار نو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب آئے نا تو گفتگو سمیٹوں، اب تینوں یہ مقرب فرشتے آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں، سونے نے جگہ بھی یہ یہ پروٹوکول ہے، ادھر کرۂ عرض پر چلنے والے، رنگنے والے، ٹرنے پھرنے والے ناصر بھائی ایک دوسرے کا پروٹوکول بتاتے ہیں، جس کا پروٹوکول عرشوں سے آئے نا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں نا، اور جس کی عزت اور تکریم قدم چومنے کے لیے عرشی آئے نا، نوریوں کے سلطان آئے نا۔ بس بڑی جلدی سمیٹ رہا ہوں، تینوں دروازہ اقدس پر کھڑے ہو کر آپس میں کہتے ہیں میکائیل بتا نا دروازہ کھٹایا تو گستاخی ہے، بوا کھڑکائیے استاجی، بوا کھڑکائیے، اولیجیا بولیو، میں نے در یار پہ پلکوں سے دی دستک، میں وہ
سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. پھر جی فیصلہ یہ ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا جبرائیل چھت پر جانا ذرا اپنا ویٹ جو ہے اپنا سائز جو ہے وہ جبریل جو 600 پروں کا مالک ہے. کتنے پروں کا جی؟ 600 پروں کا. روایات میں آتا ہے علماء فرماتے ہیں اپنے آپ نکی جی چڑی بنایا اپنے سائز کو گھٹایا اپنی مقدار اپنی ہیت اپنے جسم کو گھٹایا. کسی نے عالم میں وجدان میں عرض کی اے جبرائیل ایڈیاں پراں لا ایتھے تو بندہ ایڈا سارا ہوندا ہے اپنے آپ نو ایڈا بھی کھاندا ہے تو بہت وڈا ہے نکا کیوں کردا ہے؟ فرمایا تینوں نہیں پتا بوا کہیں نہیں بولے کیا ہو گیا ہے دیکھتے نہیں در اقدس کون ہے در اقدس کس کا ہے تو ایک گل کرنا ایسا تے اندے دو طرح دیا چکیاں چلے دیا توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ اوپر سے وہ چھوٹا سا پنچھی پرندہ بن کر چھت تھوڑی سی ہٹا کر داخل ہوا نا قدموں میں آ کر کھڑا ہو گیا. اب سوال یہ تھا کہ آ تو گیا ہوں نا اب جگاؤں کیسے یہی تو وہ ہمیں پرمیشن نہیں تھی کہ کیسے باہر سے کنڈی کھٹکانی ہے. پر علماء کہتے ہیں کہ حکم ہوا چومنا ذرا چومنا. چلو روایت ضعیف صحیح کوئی بات نہیں چومنا قدم. اللہ اکبر. پھر جبرائیل اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جبرائیل نے مصطفیٰ کے قدموں پہ سجدہ نہیں کیا. اب محبت کا رنگ ہے نا وہ ہمارے علماء فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت وہ عظیم الشان مجدد دین و ملت ہیں جو شریعت بھی بچاتے ہیں اور عشق کا گھوتا بھی لگاتے ہیں. آپ کہتے ہیں حافظ صاحب کو وہ شعر یاد ہوگا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے رکھتے ہیں کتنا وقار اللہ اکبر. روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں. جبرائیل کو نہیں کہا فرمایا ان کے سر پہ جو تاج ہے اس تاج پہ لگے ہوئے موتی ان موتیوں نے مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں سجدہ کر دیا. آقا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی جی بھرا نہیں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا آقا تیرے ٹکڑوں پہ بلوں. کوئی مننے یا نہ مننے ٹکڑے مصطفیٰ دیکھا. اللہ اکبر. سمیٹو بات کو ادھر آئے جی قدموں کو چوما. کسے چوما کیسر بھائی تھکے تھے نہیں نا بیٹھے قدموں کو چوما. قدموں کی ٹھنڈک مصطفیٰ جان رحمت نے محسوس کی. میرے پاک نبی چشمان کرم کھولا جبریل کیسے آئے ہو عرض کی کمال کی بات چوہی صاحب کمال کی بات عرض کی ہوگی یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی زیارت آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی آپ کا رب آپ سے ملنا چاہتا ہے. جو رب شاہ رگ سے قریب ہے وہ ملنے کے لیے عرشوں پر کیوں بلا رہا؟ اللہ سونا تو جانتا ہے نا کہ نہ آخنا ساڈے ورگا. میرے پاک نبی نو اللہ نے عرشاں تے سدیا عرشاں تے سجیا محبوبہ آ جا اکھی نال مینوں ویکھ لے. سارے نبیاں تو پوچھ دے رہن اللہ کیویں دا تو آپ ویکھ لے. سبحان اللہ. تے سر دیاں اکھاں نال ویکھ لے سر دیاں اکھاں نال ویکھ لے. میں اپنا آپ کسے نو نہ وکھایا پر منایا ہا. اج تینوں انج منانا ہے وکھائیساں پھر منائیساں تے پھر تیرے کول پوچھنا ہی ابو بکر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حدیث سے آ گیا. چوہی صاحب میرے پاک نبی دیکھ کر تو آ گئے تھے اللہ کو اللہ کی عطا سے اللہ کے فضل اور کرم سے. پھر ابو بکر چونکہ عاشق تھے نا اساں جیاں گناہیاں دا جدو نامہ اعمال تو پھرول ہوئے اساں جیاں گناہیاں دا جدو نامہ اعمال پھرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جانا جو منہ تھی بولیا بول ہوئے. اساں کول حضور دے آ بینا اساں کول حضور دے آ بینا لکھ عمر ترکڑی تول ہوئے بھلا رب نے ان دے کول حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد کول. اللہ اکبر کبیرہ. وہ بات آئی نا ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں تے سونے نو ڈٹھا ہے نا
میرا بھی دل کرتا ختم کرو بات کو، میرا بھی جی چاہتا ہے میں بھی اس کریم رب کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ صفاتی تجلی دیکھی تھی نا تو ٹاٹ کا ٹکڑا آگے ڈال لیا تھا. بی بی کہتی پیارے موسیٰ اے کلیم اللہ ذرا تھوڑا جی منظر وہ نظارہ وہ تاثیر مجھے بھی تو دکھا. فرمایا تو برداشت نہیں کر پائے گی. وہ دیکھا تو آنکھ چلی گئی، دعا مانگی دوبارہ لوٹ آئی. ادھر معاملہ تور کا تھا نا، جب معاملہ جو سب تور کا تھا نا ویکھ نہ پائے. جدو معاملہ تور کا تھا دیکھ نہ پائے، جب معاملہ آیا حضور کا تو ایک بار نہیں وہ نور تھا نا مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں میں. ہم تو کہتے ہیں مدینہ جو دیکھ کر آیا ہے نا، اللہ کے گھر کو جو دیکھ کر آیا ہے نا، اس کے ہاتھ چوم لیا کرو، یہ ہاتھ وہاں لگے ہوں گے. پر مصطفیٰ کی چشمان کرم کوئی عام چشمان کرم نہیں، انہوں نے اس کو دیکھا ہے. توجہ ہے نا، جس کے دیکھنے کی طرف ہر نبی نے رکھی ہے پر معاملہ سیدھا نہ ہوا. وہ طالب بنا تھا نا خدا کی دید کا، مصطفیٰ کی راہوں میں کھڑا ہو گیا اور پوچھنے لگا یا نبی اللہ نمازیں کتنی ملی ہیں؟ تو فرمانے لگے 50 ملی ہیں. عرض کی بندہ نواز میں امت والا ہوں، میں شریعت والا ہوں، مجھے پتا ہے یہ پڑھتے شڑتے کوئی نہیں ہے. ایسا کریں واپس جائیں تھوڑی کم کروائیں. بول دے رہے ہیں تو تھوڑی کم کروائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت سے کہ آپ کم کروائیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا یہ سونا جدوں بھاگ جاوے رب موڑتا ہی یہ موڑتا ہی نہیں ہے. پھر آپ کو پتا ہے گفتگو ختم کر رہا ہوں، جب بار بار مصطفیٰ جان رحمت گئے تو 5 رہ گئیں، ملی تو 50 تھی. یہ 5 کہیں دے صدقے ہوئی ہیں. ناصر بھائی کتنیاں ملیاں؟ میراج دا توبہ دا نماز 50 پر 5 کیویں ہوئیاں؟ پیارے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھانوں بھی سلام تزارہ دے بابے نوں بھی سلام. تسا آندے رہے او کرواندے رہے، تسا بارگاہ عرض کردے رہے کہ نہ کوئی نہیں پڑھنیاں. سونا نبی اللہ دی بارگاہ عرض کردا رہا سونیا رعایت چکر. اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ دتیاں 50 گھٹا کے 5 کرا لیاں جی، پر ٹینشن نہ لویں، پریشان نہ ہوویں. 50 ہوندیاں 50 پڑھ کے اور درجے پا جاندے. محبوبہ میرا تیرے نال وعدہ رہا پڑھ سن 5 ثواب 50. پڑھیں گے کتنیاں؟ 5 پر ثواب 50. یہ کرم ہے مصطفیٰ جان رحمت سے. اور ہم اس کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے تو گائیں گے نا، ہم تو ان کی عظمتوں کی بات کریں گے نا. میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری جماعت فرشتوں کی آ گئی نا، براق لایا گیا. میں بالکل آخری بات، براق لایا گیا نا تو میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہونے سے پہلے رک گئے، قیام فرمایا. چشمان کرم میں آنسو، سرکار بنا لطف و عطا کون. جبریل نے عرض کی بندہ نواز آپ روتے کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا پیارے جبریل آج مجھے اوپر لے جانے کے لیے براق لایا گیا ہے، جب میری امت روز محشر اٹھے گی اس کا کیا بنے؟ ہاں اسی میلاد ایویں نہیں منے مولویاں نہ تھانو میلاد چنگا لگدا نہ میراج چنگا لگدا. مولوی آدھے نہیں ناصر بھائی مدینے والا ستا پیا تے میراج کر آیا. حافظ راجی میں دسیا ستیاں پیا تے بھاویں روزانہ میں امریکہ آواں جاواں. توجہ ہے جی، ستیاں پیا تے جو مرضی کر، تو روزانہ عمران خان بن جا، پی ڈی ایم تو بننا کوئی نہیں. توجہ ہے نا، روزانہ بھاویں جی مرضی کر، کھا میں سہ کے. ابو جہل نو بیماری پئی تاں ہی آئی. مدینے والے پاک نے بھی فرمایا کہ میں ستیا آیا نہیں، جسم تے روح دے نال گیا ہوں. جسم تے روح دے یار ستیاں پیا جو لے جانا ہن نے تے براق دی کیڑی لوڑ ہے؟ چلو ہن دی کیڑی لوڑ ہے؟ ہاں جو ہوتا ہے نا وہ حافظ صاحب انشاءاللہ جمعے تے عرض کرتے ہیں نا، جو عابد ہوتا ہے نا عابد، وہ روح ما الجسد ہوتا ہے. روح تے جسم دا کمبینیشن ہوندا ہے، روح تے جسم نال ہوندیاں تاں عبد بندا ہے. اللہ پاک نے عبد دا
ایتھے لفظ دا استعمال ہی ایسے تو کیتا ہے، فرمایا رسول میں نہیں آندا، نبی میں نہیں آندا، کیوں؟ رسول ہون واسطے جسم دی کوئی نہیں لوڑ ہوندی، نبی ہون واسطے جسم دی لوڑ ہو نہیں بھی پمدی پھر بھی نبی ہوندا ہے۔ تساں پوچھو کیویں؟ میں عرض کرسا میرے پاک نبی فرمایا میں ادوں بھی نبی ہاں جدوں آدم پانی تے مٹی دے وچکار آ، تو پتہ چلا نا نبی یا رسول ہونے کے لیے جسم کیا محتاج نہیں ہونا یار۔ بشریت کل بن رہی ہے، آدمیت کل بن رہی ہے، میرا نبی 1400 سال پہلے ہی نبی تھا، اس لیے اللہ پاک نے نبی یا رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا، فرمایا عبد ہی، بندہ بھی وہ بھی میرا، بندہ کوئی عام نہیں وہ میرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جبرائیل میرے لیے بلاغ لایا گیا ہے، میری امت جب قبروں سے اٹھے گی ان کے لیے کیا لاؤ گے؟ عرض کی سونے حکم ہوئے، فرمایا جا کے آنکھ اللہ دی بارگاہ چ عرض کر، سونا آندا ہے میرے واسطے پروٹوکول ہے، میرے غلاماں واسطے بھی ہونا چاہیے، نہیں میرے غلاماں واسطے بھی ہونا چاہیے۔ جبرائیل گئے عرض کی اللہ سنیا تیرا محبوب آندا ہے پروٹوکول مینوں ہی نہیں چاہیے میرے غلاماں نوں بھی چاہیے۔ فرمایا محبوب نو آکھ جا کے میرے کول آ جاوے جیڑا پروٹوکول تینوں ملیا تیرے غلاماں نوں نہیں ملا۔ اللہ عمل کی توفیق دے، بات کرتا ہوا۔